آپ نے سن لیا ہم نے جو ابھی تک بات کر، آپ نے کہا زیاد صاحب کو آگے کہ آپ نے تو سائیکالوجی کو بھی بڑا اچھے سے بیان کر دیا، اور انہوں نے ہمارے دل کا درد بتایا نا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لاء کے ساتھ بھی کام کریں، ہم جو ہے کورٹس میں بھی کام کریں. ہم میرج کاؤنسلر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صرف کوئی آ کر خود سے اپروچ کریں. جو اتنی ساری میرجز بریک ہو رہی ہیں ان کو ان کو بچانے کا بھی تو کوئی ذمہ ہے نا. بالکل بالکل. اور جو ضیاء صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے کہ کورٹس کو بھی یہ پہلے سے بتانا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے فائل کر دیا اپنا کیس، اب ہم آپ کو کاؤنسلر کے پاس بھیج رہے ہیں کہ آپ کہاں صحیح کر سکتے ہیں. ہاں، ٹیک یور ٹائم، بات کریں، دیکھیں، اگر کوئی راستہ نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وی آر ہیئر. اچھا سونیا، کہ راستہ جو ہم نے بات کی، بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ راستہ نکل آتا ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو لگ رہا ڈیورنگ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں نا، ایک سیشن ہوا دوسرا ہوا، کتنے پیشنٹس ہیں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو الگ بتائیے گا کہ وہ ان سیشنز کو لینا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں بہتر اپنی شادی کو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، جن کے ٹین ایجرز بچے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ یہ کاؤنسلنگ لے لیں. لیکن ابھی تک ہمارے سوسائٹی میں ہسبینڈ اور وائف اس کے لیے تیار نہیں ہے. بچے تیار ہیں، کیونکہ ایکچولی جو بچے آپ کے پاس جس بھی ایشو کے ساتھ آتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا اچھا کوئی ٹراماز ہیں، کوئی چیز ہے. ہاں، ان کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. اگر ماں باپ کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بچوں پہ افیکٹ کرتے ہیں. جی، اور وہ چاہے چھوٹے ہوں، آپ چھوٹے بچوں کو لے لیں یا آپ ٹین ایجرز کو لے لیں، ایون آپ میرڈ کپلز کو لے لیں، ان کے ارلی ایشوز کیا ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کی ارلی ایشوز یا ان کی میرج لائف میں جتنے ٹینگلز ہوتے ہیں وہ ان کی لائف میں کم، ان کے گھر والوں سے، ان کے ساتھ. کیونکہ یہ دیکھیں گے ایک واقعی چین ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ پیچھے سے ہی ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا تو اس میں زیادہ تر آپ کہہ رہی ہیں بچے لے کے آتے ہیں، تو کس حد تک کاؤنسلنگ سے شادی بہتر ہو جاتی ہے، یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. شادی بہتر تب ہوتی ہے جب آپ ولنگلی آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پریشرائز کر کے لاتا ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ آپ یا وہ ایک اسپاؤس ہے، ہاں یا وہ ایک اسپاؤس ہے، رائٹ. تو اگر وہ آپ کو پریشرائز کر کے لیتا ہے کہ چلو دیکھنا ہے، ہمیں کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے، ورک کر جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کی ولنگنس نہیں ہے تو آپ کچھ کہیں پر بھی نہیں پہنچیں گے. اس کے فائدے اور ڈائنامکس پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ذرا بتائیں کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا، وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں، جو بھی کوئی چیز ریزالو ہونی ہے تو وہ آپ ڈائلاگ سے ہونی ہے. آپ چاہے پاکستان کا انڈیا کا جھگڑا ہو، چاہے گھر والوں کا جھگڑا ہو، ساری چیزوں میں ڈائلاگ سے. ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. اور ڈائلاگ بھی ایسا نہیں ہے کہ کدھر بیٹھا ہوا ہے کدھر بیٹھا ہوا، آن دی سیم پیج پہ آپ بیٹھ کے بات کریں، اپنا کتھارسس کریں، اپنے آپ کو نکالیں جو آپ کے اندر ہے. آپ بتائیں کہ آپ کیوں ناراض ہیں یا کیا آپ کو برا لگتا ہے. لڑکا بھی بولے، لڑکی بھی بولے، اور ان دونوں میں ہی بات چیت ہونی چاہیے. جس دن تیسرا آدمی بیچ میں آتا ہے جی، پھر وہ ریزالو نہیں ہوتا. تیسرا آدمی وہ جو گھر کا ہے یا رشتہ دار ہے یا وہ فرینڈ ہے، کاؤنسلر نہیں. ایکچولی کاؤنسلر یا تھراپسٹ جو ہوگا، دونوں آپس میں بیٹھ کے اس کو ایک کمرے میں، بیڈ روم میں، کہیں جا کے پارک میں بیٹھ کے چیخ چلا کے بھی وہ ریزالو کریں. دونوں میں جب تک بات نہیں ہوگی، یہ کہنا تو بڑا میڈیٹر ہونا بہت ضروری ہے. کاؤنسلر جو ہے وہ میڈیٹر کا ہی رول پلے. میڈیٹر تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ چیز ریزالو نہیں ہو رہی. پھر ریزالو اگر ہو جائے تو آپ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تک بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی میری بات سنیں، میڈیٹر کی آپ بات کریے، بہت اچھی بات آپ نے کی. میڈیٹر تو آ جاتا ہے، پر میڈیٹر نے بھی سائیڈ لے لی ہوتی ہے نا کہ میں نے اسی کی سائیڈ بولنا ہے. وہ لڑکے کا اگر جاننے والا ہے، بائسڈ ہے، تو کہے گا نہیں تم ہی غلط ہو. پھر لڑکی کی جاننے والی ہے. اچھا، میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو لڑکی کی سائڈ ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر کوشش کرتی ہے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہوں، کہ لڑکی غلط ہے، چلو بیٹا تم کمپرومائز کر لو. یہ غلط ہے. اگر آپ کی بیٹی حق پہ ہے تو اس کی بات سنیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو سنپ کر دیں کہ نہیں کیونکہ تم نے گزارنی ہے تو تم نے اس کی سنی ہے. اب آپ نے کہا دونوں مل کے بات کر لیں. ضیاء صاحب، ایسے بڑے کوئی نارسسسٹک لوگ ہیں نا، آدمی خاص طور پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہی غلط ہو، تم نے ہی سننی ہے، میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ لڑکی کمرے میں آپ پہلے نا بات کرنے کی کوشش کریے، وہ کمرے تک بات خود نہیں رہنے دیتا. جی، ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو میرج کاؤنسلر کے پاس لے جانا ایک بہت بڑا کیس ہے. دیکھیں، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. میرج کاؤنسلر کے پاس نہیں جاتے، ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہاں، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسے کیسز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہو سکے؟ وہ دیکھو، میں نے تو بہت سارے
فیملیز کو بنایا ہے جی, کیونکہ میں ساری عمر ہی ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور ہزاروں کیس کیے میں آپ کو بتاؤں جب ہمارا کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں, لڑکی ہے تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کے ماں باپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتے, خود بات کرتے, میں ان کو باہر کر دیتا ہوں, ان کو باہر کر کے پھر یا اور دوسرا یہ کہ لڑکی سے میں لکھوا کے جو اس کو لکھنا ہوتا ہے اپنی ہسٹری, تو وہ اس سے پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریزالو پھر ہم ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا یہ دیکھیں بہت سارے جو خواتین ہوتی ہیں وہ یا مرد بھی وہ کہتے ہیں ہم اس کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اب کیا کریں اس کو. کئی لوگ مان رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ابھی میں ایک کیس ہینڈل کر رہا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے جو اس میں ایک پوری کہانی ہے, وہ کیا ہے وہ کہانی سر پلیز. خیر میں دیکھیں ابھی تو میں آپ کو ایسی ہزاروں کہانیاں بتا سکتا ہوں, لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ جب یہ لائر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, کاؤنسلر کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ باعث نہ ہو, ٹھیک ہے نا, باعث نہ ہو اور وہ سوچے, سنے اور سننے کے بعد کلائنٹ کی مرضی پوچھے کہ اس نے واپس جانا ہے یا اس نے ختم کرنی ہے. بالکل. اور اگر ختم کرنی ہے تو اس کے ریزنز کیا ہیں, اور جب وہ ریزن بتائے تو پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریزالو بھی ہو سکتا ہے جی, تو پہلے ہمیں اس میں جانا چاہیے. اب ہم اسی حساب سے پھر میں تو اس حساب سے کیس داخل کرتا ہوں کہ اگر میرے کلائنٹ کو اس کو ریزالو کرنا ہے تو آپ کو طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. پھر میں خلا کی طرف نہیں جاؤں گا, میں پھر بولوں گا مینٹیننس کا کیس داخل کرو اس پہ آپ فائنینشیل برڈن ڈالو تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ بھائی میری جان چھوٹنی نہیں ہے, لہٰذا ریزالو کر لو بچوں کے لیے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں, کیونکہ مرد جو ہے وہ نارملی یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس لیے یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ گھر بن جائے, پتہ چلے لوگ اب کی کلپ دیکھیں کہ دیکھیں یہ پیسوں پہ. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ایگوز کو نکالنے کے لیے ایگو کو پیچھے رکھیں.